حکومت جو ہے وہ صرف اپنی اکثریت کے بلبوتے پر ایک قرارداد پاس کرنے پر مصر ہو تو پھر ہم اس کو پارلیمنٹ کی قرارداد نہیں کہیں گے، یہ پھر حکومت کا فیصلہ ہوگا جی، اور یہ موقف متنازع ہوگا، حکومت کو شاید یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ اگر انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کے کندھے پر رکھ کر یہ بات منظور کرانا چاہیے کہ نیٹو کی سپلائیز بحال ہو جائے تو ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے، جہاں جہاں سے یہ سپلائیز گزرتی ہیں، جہاں جہاں سے یہ راستوں پہ بند کرتی ہیں، ہم ان تمام راستوں کی ناکہ بندی کریں گے۔ ناظرین، پروگرام ان سیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے دیکھ چکی جو کلپس اور جو بیانات مختلف رہنماؤں کے، مذہبی تنظیموں کے، اس کے تناظر میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نیٹو سپلائی لائن کی، اور جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کی ہنا ربانی کھر واپس آئیں لندن یاترا کے بعد، انہوں نے یہ کہا کہ ناگزیر ہو چکا ہے نیٹو سپلائی کو بحال کرنا، 48 ممالک کی مخالفت مول نہیں لے سکتے، نیٹو سپلائی بحال کریں گے تو ہی پاکستان سروائیو کر سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں۔ اس کے علاوہ جو دفاع پاکستان کونسل کے رہنما ہیں، انہوں نے انتہائی سخت موقف اختیار کیا، کہا کہ 25 تاریخ کو وہ ملک گیر احتجاج کریں گے اور 27 تاریخ کو وہ کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے اور مجبور کریں گے حکومت کو کہ وہ نیٹو سپلائی کھولنے کا فیصلہ اگر کر رہی ہے تو اسے واپس لے۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ میں کہ پاکستان جو ہے اس کی معاشی ترقی، معاشی اثرات کتنے ہوتے ہیں نیٹو کے، وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ پاکستان کو سب سے زیادہ گرانٹ دینے والا ملک جو ہے وہ امریکہ ہے۔ پوری دنیا سے ملنے والی گرانٹ کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو امریکہ کا حصہ $268 ملین بنتا ہے، جبکہ پچھلے 10 سال کا ذکر کریں تو پاکستان کو امریکہ سے $24 بلین کی امداد ملی ہے، جس میں سے $15.8 بلین سیکیورٹی کے حوالے سے اور $8.3 بلین کی معاشی امداد بھی ملی ہے۔ معاشی حقائق کو سامنے رکھا جائے تو نیٹو سپلائی کھلنے سے ماہرین کہتے ہیں پاکستان کی معاشی مشکلات بھی کم ہو سکتی ہیں، کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے اور 500 ارب روپے سے زائد کا بجٹ بنانا غیر ملکی امداد کے بنا خاصا مشکل اور انتہائی ناممکن دکھائی دیتا ہے معاشی ماہرین کے مطابق۔ لیکن اس سب کے ساتھ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ دو معروف امریکی مصنفین ہیں، ان کی کتاب ہے "The Command Deep Inside the President's Secret Army"۔ اس میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے اکتوبر 2005 میں کشمیر میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد امدادی کارروائیوں کی آڑ میں فوج کے خصوصی دستے پاکستان میں القاعدہ نیٹ ورک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھیجے، اور پھر 2 مئی 2011 کا آپریشن ایبٹ آباد کو اس میں حصہ بھی انہوں نے لیا۔ القاعدہ نیٹ ورک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مخبروں کا جال بھی بچھایا گیا تھا۔ پھر سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ پیش آتا ہے، پاکستان اپنے مطالبہ پر قائم کہ امریکہ باضابطہ معافی مانگے، اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ ہیلری کلنٹن آ رہی تھی معافی مانگنے کے لیے، لیکن ایٹ دی نیک آف دی آر انہیں واپس بلا لیا گیا۔ اب دوسری ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ شکاگو میں سمٹ ہو رہا ہے، وہاں پر یہ شنید نہیں تھی کہ پاکستان کو بلایا جائے گا، پھر صدر زرداری کو بلایا گیا، وہاں پر وہ وہاں پہنچے بھی ہیں۔ پھر یہ خبر آئی کہ صدر زرداری جو ہیں باراک اوباما سے بھی ملاقات کریں گے، کارزئی سے بھی ملاقات کریں گے، نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں راسموسن، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ راسموسن نے یہ کہا کہ وہ بڑا واضح پیغام دیں گے صدر زرداری کو، لیکن جو جان ایلن ہیں ISAF کے کمانڈر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نیٹو سپلائی نہیں بھی کھلتی تو انہیں مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ ایک کشمکش کی صورتحال ہے۔ دوسری جانب جو مذہبی تنظیمیں ہیں، دفاع پاکستان والے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کمر جو ہے وہ کس لی ہے، کہتے ہیں کسی صورت بھی نیٹو سپلائی بحال ہم نہیں ہونے دیں گے۔ معاشی جو حقائق ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ڈرون حملوں کا ذکر اگر ہم کر لیں تو 2004 میں ایک ڈرون حملہ ہوا تھا، 2010 میں سب سے زیادہ 113 ڈرون حملے ہوئے تھے، اور 2011 میں 64 ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ 2012 میں اب تک 13 ڈرون حملے جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کی قراردادیں بھی آپ کے سامنے ہیں، یہ بھی کہا گیا خود مختاری سالمیت پر سمجھوتہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن ساتھ میں اب یہ فیصلہ پاکستان کو کرنا ہی ہوگا، کیونکہ ماہرین یہ مانتے ہیں کہ پاکستان تنہائی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اگر جینا ہے اور اس انٹرنیشنل سینیریو میں جینا ہے تو پھر یقیناً انٹرنیشنل جو کمیونٹی کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا ہوگا۔ ناظرین، ان سیشن میں ان تمام اہم معاملات پر آج ہم بات کریں گے تفصیل سے تجزیہ کاروں سے، جو کہ فارن پالیسی کے ایکسپرٹس بھی ہیں، معاشی جو اصلاحات ہیں ان کے ایکسپرٹس بھی ہیں، دفاع پاکستان کے رہنماؤں کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا۔ نیٹو سپلائی لائن اور پاکستان کی معاشی اس وقت جو پوزیشن ہے، دفاع پاکستان کا لانگ مارچ اور شکاگو میں جاری سمٹ، ان اہم معاملات پر ان سیشن میں آج تفصیل سے بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔
میرے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب آن انٹرنیشنل افیئرز اینڈ کشمیر ایشوز، اور سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب مجھے اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں ماریہ سلطان صاحبہ، جنوبی ایشیائی امور کی ماہر ہیں، اور شکاگو سے میرے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے اویس سلیم۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ کی جو معاشی اصلاحات کے حوالے سے رائے ہے وہ بھی، اور دفاع پاکستان کونسل کے رہنماؤں کا موقف بھی۔ لیکن سب سے پہلے قصوری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ دیئر ان مائی شو۔ میں سب سے پہلے آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ بون کانفرنس میں ہم شریک نہیں ہوئے تھے، کیا آبجیکٹیوز اچیو کیے ہم نے نہ جا کر، اب شکاگو جا رہے ہیں تو وہاں جانے کے لیے حقیقت پسندی کیسے یاد آ گئی ہمیں؟ جی ہاں، یہ آپ کا سوال مناسب ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، آپ کی لاجک ہے سوال میں، لیکن اس کا جواب حکومت دے گی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈس فنکشنل حکومت ہے اس وقت۔ پہلے اتنی انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی، اور اب ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بندہ ہنستا ہے، ہنسی آتی ہے۔ کہتے ہیں پہلے کہ جی ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے، تو کیا ان کو پہلے نہیں پتا تھا؟ مطلب یہ باتیں جو ہیں یہ بچکانا ہے، ہائپ انہوں نے خود کریٹ کی ہے، جس کے نتیجے میں پبلک اوپینین جو ہے اس میں نیچرلی ایک ریئیکشن آیا۔ امریکہ کی اپنی پالیسیز بھی جو ہیں وہ ساری اسلامی دنیا میں ان پاپولر ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اور یہ میں مانتا ہوں کہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے پاکستان کو اس وقت درپیش۔ جب ڈیفیکلٹ سچویشن ہو تو اس وقت بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ملک میں گورننس ایسی ہو، کیونکہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پرسو کریں اور وہ کریڈیبل بھی ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، صحیح، تو آپ پرماننٹلی بیگنگ بول کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اب 4 سال حکومت کو ہو گئے ہیں، جی ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے۔ جس ملک میں بجلی 18 20 گھنٹے نہ جائے، وہ خاک اپنی بات کو کریڈیبل بنائے گی بین الاقوامی برادری کے سامنے۔ تو میرا اس میں جواب یہ ہے کہ بات آپ نے ٹھیک پوچھی تھی کہ کیا انہوں نے حاصل کیا۔ میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے سوچا نہیں، ان کا فوکس جو ہے وہ سیلف پرپیچویشن پہ ہے۔ اگر ان کا بجلی پہ ہوتا یا فارن پالیسی پہ ٹھیک ہے، ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ان کی جو کارکردگی ہے ناپختہ اور خراب ہوتی۔ بنیادی صاحب طور جو پر ان کا فوکس اور ایشوز پہ ہے۔ ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا بیسیکلی فوکس آن ادر ایشوز ہے، یہی وجہ ہے کہ ابھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ ڈیسیژن لے پائیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے جو سفارشات پیش کی گئی اس میں کہا گیا کہ سپلائی روٹ کو دوبارہ کھولنے کے لیے نئی شرائط کا تعین کیا گیا ہے، لیکن پرانی جو شرائط تھیں وہ قوم نہیں جانتی وہ کون سی شرائط تھی جن پر پہلے سے سپلائی لائن جاری تھی۔ یو کین بیٹر ٹیل اس۔ دیکھیے، اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بھی انہوں نے کوشش کی کہ جو بنیادی رسپانسبلٹی ان کی تھی وہ اپنے شولڈرز سے ہٹا کے پارلیمنٹ کے اوپر ڈال دیں۔ پارلیمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ میں 5 سال وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں پارلیمنٹ کو بریف کرتا تھا، اور دونوں بہت افیکٹو ہماری پارلیمنٹری کمیٹیز تھیں، نیشنل اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی بھی، اور وہ بہت زبردست قسم کی گرلنگ کرتی تھیں، اور 3 4 گھنٹے ہمارے سیشن ہوتے تھے، اور میرے ساتھ دفتر خارجہ کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ صحیح، میں پوری کوشش کرتا تھا ان کو مکمل طور پر بریف کر دوں، تو وہ تو ایک صحیح طریقہ ہے۔ انہوں نے جان کے پارلیمنٹ کے کندھوں پہ بندوق چلانے کے لیے، اور کیونکہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے اور خود کچھ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، رسپانسبلٹی اسیوم نہیں کرنا چاہ ٹائم کیوں گین کرنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ آن دس ویری امپورٹنٹ طور ایشو؟ پر رسپانسبلٹی اپنے شولڈرز پہ نہیں رکھنا چاہ رہے تھے، اور یہ اپوزیشن سے ڈر رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ویسے تو ہم اکنامکلی مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری ڈیپینڈنس مزید دنیا پہ بڑھ گئی ہے۔ ان حالات میں ہم ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی تو اپنا نہیں سکتے، تو بجائے یہ کہ ہم رسپانسبلٹی لیں اپنی لیک آف پرفارمنس کی، انہوں نے پارلیمنٹ کو بیچ میں انوالو کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا ایک ڈیفینٹ رول ہے، لیکن اس طرح نہیں۔ اور یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مہینے لگ گئے اس میں۔ اگر گورنمنٹ سیریس ہوتی تو پہلی تو وہاں بہت ٹائم لگا۔ جو میرا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پہلے کون سی شرائط تھی نیٹو سپلائی کے حوالے سے جن پر نیٹو سپلائی جاری تھی؟ وہ آپ کا بالکل بجا سوال ہے۔ 9/11 کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت اگر آپ دیکھیں، عبدالستار صاحب فارن منسٹر تھے اور انعام الحق صاحب فارن سیکرٹری تھے، اور عبدالستار صاحب کی کتاب میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ جناب انہوں نے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ امریکن ڈیمانڈز آئیں گی،
اور کئی ایسی چیزیں تھیں جو ڈائریکٹلی ڈیفینس جو DOD کہتے ہیں, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس, جس کو ہم پینٹاگن کہتے ہیں, ان کا اور GHQ کا ڈائریکٹ واسطہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب میں بھی فورن منسٹر بنا, جو بعد میں 1.5 سال کے بعد, تو ہمیں اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ ان کو فیسلٹیز دی گئی ہیں, لیکن جو ایگزیکٹ فیسلٹیز تھیں اب وہ عیاں ہو چکی ہیں. اس وقت تھیں یا نہیں تھیں, کیونکہ اب وہ بریف بھی کیا گیا ہے پارلیمنٹیرینز کو, اور اس کے نتیجے میں کوئی فیلڈ جو ایئر فیلڈز ہیں شمسی وغیرہ وہ خالی بھی کرائی گئی ہیں. لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو بھی پوزیشن تھی آج سے 11 سال پہلے, کبھی دنیا میں معاملات دم بخود نہیں رہتے, کہ وہ بڑھتے رہتے ہیں, ڈائنامک ہوتے ہیں. امریکہ میں پبلک اوپینین افغانستان عراق پہ کے حملے کے حق میں تھا, وہاں خود خلاف ہو گیا ہے. پاکستان نے جو قیمت ادا کی ہے تو ایک فطری بات ہے کہ یہاں رد عمل ہوا ہے, اور یہاں کا بھی پبلک اوپینین تبدیل ہو رہا ہے. تو قصوری صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ پہلے جو نیٹو سپلائی کے حوالے سے معاہدہ تھا, یہ جو باتیں تھی, جن فیسلٹیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ ساری زبانی کلامی تھیں, آن ریٹن کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کی بات میں ایک حد تک وزن ہے. میں ایگزیکٹلی کیونکہ آپ کو نہیں بتا سکتا, کیونکہ میں نے کہا یہ پینٹاگن اور GHQ کے کچھ معاملات تھے, اور جہاں تک فورن آفس کا اس میں رول تھا وہ پالیسی میٹرز کے اوپر تھا. کون سی ایئر فیلڈ کس طرح ہے, ہاں یہ ضرور تھا کہ مثلاً ہماری پبلک اوپینین ڈرون اٹیکس کے خلاف تھی. تو جو پہلا حملہ ہوا تھا, مجھے یاد نہیں تھا, شاید دامادولا پہ تھا, جب بھی تھا 2004 میں ایک ریاکشن تھا, 2004 میں, جی ہاں, بڑا سخت ریاکشن تھا, اور ہم نے امریکن ایمبیسڈر کو اس کو سمن بھی کیا. اگر ہم نے ان کو اجازت دی ہوتی, میں اب آپ کو لاجک سے انٹروڈیوس کر رہا ہوں, تو پھر میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہ ہوتا کہ ان کے امبیسڈر کو سمن کروں. میرے منہ پہ کہہ سکتا تھا تم کس منہ سے پوچھ رہے ہو, تم نے تو ہمیں اجازت دی ہے. لیکن اب جو وکی لیکس آئی ہیں ان میں کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے, موجودہ حکومت سے, پرائم منسٹر سے منسوب ہے کہ بھائی آپ حملے کرتے جائیں, ہم پروٹیسٹ کرتے جائیں گے. اگر ایسی بات ہوتی ہمارے دور میں تو وکی لیکس سامنے آ چکی ہوتی. یہ بتائیں مجھے مختصر اب یہ کہ اب کتنا ناگزیر ہو چکا ہے پاکستان کے لیے نیٹو سپلائی روٹس کو بحال کرنا؟ دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی فورن پالیسی جو ہے ایک بہت بڑے مخمسے میں پھنس گئی ہے. کوئی بھی پالیسی ہو, انٹرنل یا فورن, وہ پبلک اوپینین کو وائلیٹ نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں ایک تو تحریک انصاف کا لیٹ می سے بڑا کلیئر سٹینڈ ہے, اور وہ عمران خان صاحب نے کئی سال سے لیا ہوا ہے. ان کا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں یہ سب ٹیررزم بڑھ رہا ہے وہ ان پالیسیز کے نتیجے میں ہے. لیکن آپ یہ اسیوم کریں فار اے منٹ کہ اس گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسیز کا تسلسل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ویری فیکٹ کہ آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ 2004 میں ایک اٹیک ہوا تھا, اور اب شاید پچھلے سال پتہ نہیں 110 15 یا 120 کتنے ہو گئے مجھے نہیں یاد ہے, کوئی بڑھتے ہی جا رہے ہیں, شاید تھوڑی سی 70-80 ہوئے تھے, پھر 110-15 ہو گئے تھے. تو اس طرح اگر دیکھیں تو اس طرح لگ ہی رہا ہے کہ پالیسی میں تبدیلی آئی ہے. ہمارے دور میں ہم نے, جب میں وزیر خارجہ تھا, بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس تھی ٹو ڈرون اٹیکس اینڈ ٹو دیر ور سم ریڈ لائنس ٹو فیٹ آن گراؤنڈ. لگ یہ رہا ہے کہ ان کی اور پالیسیز سے واضح ہے. آئی ول گیو یو ون انسٹنس اونلی, کہ جب جس طرح انہوں نے ویزز ایشو کیے ہیں وہ آپ کو معاملہ کلیریفائی کر دے گا. جب میں وزیر خارجہ تھا اور مجھے کہا جاتا تھا کہ اتنے امریکنز ویزے چاہ رہے ہیں, تو میں کبھی امبیسڈر کو نہیں کہتا تھا آن دا اسپاٹ ایشو کر دو. میں ریفر کرتا تھا ٹو دا منسٹری آف انٹیریئر who in turn would ask the intelligence agencies. جنرل مشرف کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ریسنٹلی, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر امریکہ معافی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا, یہ نیٹو سپلائی کھول دیں. آپ ان کی سٹیٹمنٹ سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ ایک زمانے میں تو آپ ان کے ساتھ ہی کام کرتے تھے نا. یہاں وہ میری اسی کیبنٹ میں تھی, آپ نے صحیح یاد کیا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو فرمایا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا آج اتنا پتلا حال ہو چکا ہے کہ یہ اپنی پالیسی کے نتیجے میں جو گورنمنٹ کا پتلا پن ہے اور جو اس کے اب برا حال ہو گیا ہے, ناپختہ حال ہے, وہ اس کی عکاسی کر رہی ہیں. اگر یہ بات تھی تو پھر ان کو ضرورت کیا تھی کہ اتنی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ اتنی سخت شرائط پہلے لگائے اور پھر پبلک اوپینین, پبلک ایکسپیکٹیشنز کو اتنا ریز کرے اور اس کے بعد پبلک ایکسپیکٹیشنز کو ڈیش کرے. جب یہ کریں گے اور ہائپ کریٹ کریں گے تو they should be prepared for a public reaction. قصوری صاحب, my very last question to you. کیا یہ بات درست ہے کہ حالات یہاں پہنچ کے آپ کی ڈسکشن کے بعد کہ پرانی تنخواہ پر شاید ہمیں کام کرنا پڑ جائے؟
मुझे तो बहुत अफसोस से आपसे एग्री करना पड़ रहा है कि इन्होंने इतनी तबाही की है हमारी इकोनॉमी के साथ और गवर्नेंस के साथ कि इनके एक्शंस और वर्ड से नजर आ रहा है कि ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, लेकिन जिससे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक क्या कहते हैं डिप्रेशन और नेगेटिव पब्लिक रिएक्शन होगा। ठीक है कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना तबसरा तजिया पेश किया नेटो सप्लाई लाइन के हवाले से। उवैस, मैं आपके पास आऊँगा, शिकागो में मौजूद है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, शिकागो समिट का हमने जिक्र भी किया, साथ में मारिया सुल्तान साहब को भी ऐड करूँगा मैं इस डिस्कशन में। लेकिन उवैस ये बताएं अभी शिकागो समिट में चल क्या रहा है? कुछ दिन पहले तक खबर ये थी कि जब जरदारी साहब वहाँ जाएंगे तो ओबामा साहब से भी मुलाकात होगी, करजई साहब से भी मुलाकात होगी और जो रासमुसेन साहब हैं उनसे भी मुलाकात उनकी होगी। तो अभी कौन कौन सी मुलाकातें तय हुई हैं, कौन सी मुलाकातें पोस्टपोन हुई हैं? देखिए जामी, जिन खबरों का आप तज़किरा कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर खबरों का ताल्लुक उस खुशगवार तस्वीर से है जो पाकिस्तानी हुकूमती अहलकार और सिफारती अहलकार इस समिट से पहले के चंद दिनों में अवाम को और मीडिया को दिखाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रियलिटी है वो उससे खासी मुख्तलिफ है। सदर साहब अगरचे यहाँ पहुँच चुके हैं, आज समिट का पहला दिन है, वहाँ शरीक भी हैं, लेकिन उनकी कल आते ही जो पहली मुलाकात थी नेटो सेक्रेटरी जनरल आंद्रे रासमुसेन के साथ, उसको मौखर कर दिया गया। जो पाकिस्तानी साइड है वो ये कह रही है कि शायद इसके मौखर करने की जो दरख्वास्त थी वो पाकिस्तान ने ख़ुद की थी, लेकिन जो हमें ख़बरें मिल रही हैं हकीकत इसके बरक्स है। अगर आप याद करें, नेटो ने और अमेरिका ने इस समिट से पहले बिल्कुल इस बात को खुले अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान का बुलाया जाना इस बात पर मुनहसर है कि नेटो सप्लाई रूट्स जो हैं वो खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। और पाकिस्तान ने जब ये इशारा दिया कि वो ये रूट्स खोलने को तैयार है तो पाकिस्तान को दावतनामा दिया गया। लेकिन जो बुनियादी मसाइल थे, ना अमेरिका ने माफ़ी मांगी, ना पाकिस्तान ने अभी तक ये सप्लाई रूट्स खोले हैं। इसलिए जब तक ये बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, सदर जरदारी की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से कोई पॉजिटिव पेशरफ्त होने का इम्कान बहुत कम नजर आता है। वैसे अब मेरे साथ रहिएगा, करजई साहब से भी मुलाकात की बात हो रही है और जो मुलाकातें पोस्टपोन हुई हैं उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, वहाँ मौजूद सियासी हल्के क्या कहते हैं, मुबसर क्या कहते हैं शिकागो में, और फिर मारिया सुल्तान साहिबा का तज्जिया पाकिस्तान की खारजा अमूर पर, ये हम शामिल करेंगे इन सेशन में। लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन मेरे साथ हैं। प्रोग्राम इन सेशन में नाज़रीन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शिकागो से हम बात कर रहे थे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस सलीम से। उवैस, आप बता रहे थे कि जो खूबसूरत सी तस्वीर पेश की गई थी समिट से पहले पाकिस्तानी एहलकारों की जानिब से, हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं शिकागो में। समिट में हो क्या रहा है और साइड लाइन पर तज्जियाकार क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के बारे में? करजई साहब से तो मुलाकात तय है ना जरदारी साहब की आज? जी जामी, आज जो दो अहम मुलाकातें सदर जरदारी की होने वाली हैं, आपसे कुछ देर के बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे वो सदर करजई से मिलेंगे, जबकि रात 11 बजे उनकी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के साथ मुलाकात तय है। और ये दो मुलाकातें जो हैं इनसे ये पता चलेगा अगर कोई ब्रेक थ्रू होना है उन इख्तलाफी नुक्तों पर जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हैं, क्योंकि नेटो अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जिनकी सिंबॉलिक वैल्यू भी है और जो बुनियादी मसाइल हैं वो इन दोनों के दरमियान हैं वो हल हो जाते हैं तो वो नेटो के बाकी ममालिक भी उसकी तौसीक करेंगे। अगरचे अफ़गानिस्तान पर जो बात है इस कॉन्फ्रेंस में वो कल होगी, लेकिन अगर इस मुलाकात इन आज की दो मुलाकातों से जो रुख मुतय्यन होगा उसके बाद कल ये फैसला होगा कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस से कोई मस्बत जवाब लेकर वापस जाता है या फिर नतीजा जो है वो स्टैंड स्टिल की सूरत में ही निकलेगा। सही। उवैस, अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद हम अपडेट्स जानते रहेंगे। मारिया साहिबा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि अमेरिका का जो दबाव है बढ़ता जा रहा है, अब उसमें जितने भी अमेरिकी इदारे, पेंटागन है, CIA, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वो सब एक ही फ्रिक्वेंसी पर हमें मैच करते दिखाई देते हैं। तो ये सब किसी बड़ी तबाही का पेशगामा तो नहीं हो सकता पाकिस्तान के लिए? नहीं, एक्चुअली मेरे जो है तबाही का पेशगामा हो सकता है। हमें दो तीन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम एक कंडीशन ऑफ नजर बयान करते हैं और उसमें कहते हैं कि $24 बिलियन जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को
पिछले 10 सालों में इमदाद दी है, जो उनके मुताबिक, उनके कांग्रेस के मुताबिक है, लेकिन जो आप टिकाना तौर के ऊपर देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो तकरीबन 13.7 बिलियन डॉलर है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे जो है पैसे मांगे, और जिसमें से सिर्फ 8.7 बिलियन डॉलर जो है आपके पास पहुंचे हैं, जिसमें से 1.67 बिलियन आपकी जो है मिलिट्री या सिक्योरिटी के पास पहुंचे। इस वक्त मसला जो है अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा नाजुक है ना बनिस्बत पाकिस्तान की, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप इस वक्त नेटो की ये जो कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान नेटो का मेंबर नहीं है। इस वक्त अमेरिका जो है नेटो कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात से दूसरे लोगों को, और जो बाकी जो नेटो के मेंबरान हैं, उनको ये बात बड़ी वाज़ेह करना चाह रहा था कि 2014 के बाद ना सिर्फ अमेरिका जो है एक नए जो है दौर में अफगानिस्तान के अंदर शुरुआत रख देगा, लेकिन उसके लिए उसके साथ साथ जो अहम मजम्मतकार हैं और पाकिस्तान जो है वो भी उसके साथ है, उसी नुक्ते नज़र से, और जो वही उसी पॉलिसी के खा हैं जो अमेरिका जो है चाहता है, जिसके अंदर वो अस्करी पॉलिसी को, यानी जिसके अंदर हिट एंड किल ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया है, उसको तरजीह देना चाहते हैं। और इस वक्त वो पैसे जमा कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। 2014 में पाकिस्तान को नेटो समिट से जो चीज़ आपको, सिर्फ जो चीज़ आप देना चाह रहे थे या जो चीज़ आपको मिल सकती थी, वो सिर्फ ये थी कि आप जो आइंदा जो है बैन अवी तौर के ऊपर आप ये कहना चाह रहे थे कि आप एक प्रैग्मेटिक जो है अप्रोच रखना चाहते हैं, लेकिन मसला जो आपने रोका है, जो अमेरिकन या नेटो सप्लाईज आपने रोकी थी, वो आपने किसी के खिलाफ जो है कोई स्टांस नहीं लिया था। आप सिर्फ और सिर्फ उनकी जो नई टर्म्स नेगोशिएट करते हैं तो वो क्या हैं? आप चाहते हैं कि मुनसिफाना और जो है एक मतवाजन रिश्ता तय हो जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हो, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को एक बुनियाद के ऊपर जो है एक मजबूत तरीके से रखा जाए, और उसके लिए आप बातचीत करें। और इसमें मेरे ख्याल से प्रैग्मेटिक तौर के ऊपर हमें देखना चाहिए, ना दोनों तरफ बहुत जो है एक नेगेटिव पिक्चर देनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई रूट्स को ना खोला तो, और इस शिकागो समिट में नहीं खोला तो शायद पाकिस्तान पर तबाही आ जाएगी। ये एक प्रोसेस था, आपने उसमें अपनी गुडविल जो है शो की है कि आप उस पर बातचीत करने, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है वक्त लेंगी तय करने में। प्रैग्मेटिक अप्रोच के अलावा अगर हम बात करें जो सिचुएशन आ चुकी है जिस नहज पर, तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकते हैं फॉर पाकिस्तान और अमेरिका के लिए भी? देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये हो सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। आपके जो हैं जो बाकी मेंबरान हैं उनके साथ जो था, देखिए आप अफोर्ड करने की बात एक अलहदा है, लेकिन बात यह कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये कि उनके मुख्तलिफ किस्म के जो है तरक्याती प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। कैरी लोगर बिल के अंदर 1.5 बिलियन में से सिर्फ जो उनका बर्न अप रेट है वो सिर्फ 400 मिलियन डॉलर है। इसका मतलब है कि वो उन तमाम काम तक भी पैसे खर्च नहीं कर सके जिनका उन्होंने यूएस कांग्रेस को जवाब देना है। तो इस वक्त दोनों ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मसला क्या है, आप दोनों का एक मुत्तफिक पॉइंट क्या है जिसकी बुनियाद पे आप एक दूसरे के साथ आ सकते हैं? वो आप दहशतगर्दी के खिलाफ एक दूसरे के साथ तावन कर सकते हैं। अमेरिका की तकरीबन 90,000 अफवाज, आपकी तकरीबन 1.5 लाख अफवाज जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर मौजूद हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आपकी तरफ से जो नेटो सप्लाई रूट्स नहीं जाती हैं तो उन लोगों की जो वापसी है, एक उनके वहाँ कांस्टेंट एग्जिस्टेंस, दो, और तीसरी जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो अमेरिका चाहता है कि उसको एक बुनियादी पॉलिसी के तौर पे अफगानिस्तान के अंदर एक अमन हल के तौर पे दिखाया जाए, उसको नाकामी हासिल होती है। और उसमें बाकी जो नेटो के जो ममालिक हैं उनके वो ये सवालात उठाएंगे कि आखिर आपने इस 10 साल की जंग में क्या हासिल किया। तो इस वक्त जो फैक्टर है, जो लोग कोई किरदार अदा कर सकते हैं नेटो के, वो बाकी मेंबरान हैं कि वो इस बात का तयन करें कि आप मुज़ाकरात चाहते हैं अफगानिस्तान में या आप एक अस्करी हल, और जो कुछ चाहते हैं उनमें से आपको एक तरफा पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी और एक पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। दो तरफा पॉलिसी आपका हल नहीं है। ठीक है मारिया, मेरे आप साथ ही रहिएगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, और इस अहम मामले कर पाकिस्तान की मईशत क्या इस बात से मुतामिल हो सकती है कि बगैर फॉरेन एड के, अमरीकी सपोर्ट के वो नया बजट 2012-13 का तश्कील दे सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ फैक्ट्स का जिक्र किया कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इमदाद जो है अमरीका से मिलती है, बजट भी आने वाला है, तो मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या इस बात के हम मुतामिल हो सकते हैं कि इनकी इमदाद के बगैर एक बजट पेश कर सकें या मईशत जो है वो चलती रहे हमारी? नहीं, आई थिंक हमें बजट को और इस अमेरिका के साथ नेटो सप्लाई को नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो एक स्ट्रेटेजिक इशू है जिसके ऊपर बातचीत जो है वो चलनी चाहिए और उसका बजट से कोई तल्लुक नहीं है।
جیسے اگر آپ دیکھیں کہ جس لیکن ڈاکٹر صاحب انہوں نے پاکستان کی کئی قسم کی جو امداد ہے اسے مشروط بھی تو کر رکھا ہے نا اب نئے بلز کی طرح سے کہ پہلے نیٹو سپلائی لائن جو ہے وہ کھولیں پھر ہم سوچتے ہیں. کئی پابندیاں بھی آ رہی ہیں, میں نے اس تناظر میں ذکر کیا تھا. ان کا ہمارے بجٹ پہ کوئی خاصا زیادہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا, کیونکہ ایک 40 ارب ڈالر کا اگر بجٹ ہے تو اس میں 1-2 ارب ڈالر کی امداد سے کوئی خاص نہیں پڑتا, اور اس کو صرف ایز معاملے گڑبڑ کرنے کے لیے اس کو بیچ میں ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ ہمیں اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ پہ بات کرنی چاہیے. وہ جو بھی ہیں اس کو آگے لیں اور اس کے اوپر ڈسکشنز کریں, اور جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم لیں, اور یہ تو نہیں ہے کہ ڈیڈ لائن اگر اچھا ان کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ ماریہ صاحبہ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں. ماریہ صاحبہ ڈو یو لائک ٹو اسپیک اپ؟ جسٹ ون تھنگ اجمل, وہ یہ ہے کہ جو یو ایس ایڈ کے اندر ایک شک ہے جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یو ایس جو ایڈ ہے وہ بجٹری سپورٹ کے لیے پیسے نہیں دیے جائیں گے, اور یہ کے ایل بی کے اندر بھی لکھا ہوتا تھا. اس کے علاوہ جو ابھی بھی جو ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جو ایڈ ہے جو امریکہ کی طرف سے دی جائے گی اس کا بجٹری سپورٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بجٹری سپورٹ کے ساتھ مطلب اس کے لیے وقف نہیں کی جائے گی. بالکل یہی بات ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تو تعلق بنتا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اوورآل جو معیشت ہے اس کے کوئی امپیکٹ نہیں ہے نیٹو سپلائی کھلنے یا نہ کھلنے سے, ادر دین دی اسٹریٹجک جو ریلیشنز ہیں اس کے علاوہ؟ پاکستان کو ارننگ تو ہوتی ہے نا اگر نیٹو سپلائی کھلتی ہے, پر کنٹینر $250 ملتا تھا, 5000 کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. نہیں, آئی تھنک وہ ایک پینٹس ہیں, اس کے اوپر ہمیں زیادہ نہیں کرنا چاہیے فوکس. ہمیں اپنے انٹرسٹ پہ فوکس کرنا چاہیے, اور افغانستان میں ہمارے بہت بڑے بڑے انٹرسٹ ہیں, اور جس کے لیے 30 سال سے ہم ایک قسم کی جنگ میں بھی رہے ہیں اور ہمیں خاصا نقصان بھی ہوا ہے. تو اب اگر افغانستان میں نمبر 1 اسٹیبلٹی جو ہے وہ اگر ہمارے خلاف آتی ہے تو وہ ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایسی حکومت ہو جو پاکستان کے ساتھ اسٹیبل ریلیشن شپ رکھے, اور دونوں ملک جو ہیں یہ ترقی کی راہ پہ اکٹھے چلیں. نمبر 2 جو ہے کہ پاکستان میں جو فال آؤٹ ہے افغان وار کا, اس کی پاکستان کو کمپنسیشن ملنی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے کہ افغان نیشنل آرمی کے لیے 6 ارب ڈالر رکھے جائیں گے, جو 2.5 لاکھ کی فوج ہوگی. تو پچھلے 10 سال سے ہماری 1.5 لاکھ کی فوج افغانستان کے بارڈر پہ آپریٹ کر رہی ہے, اور اس کے عوض جو کولیشن سپورٹ فنڈ سے ملتے ہیں پیسے, اس پہ ہر وقت ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیے ہیں بل, اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ جو 1.5 لاکھ فوج وہاں پہ ہے اس کا اگر ایکسپینڈیچر دیکھا جائے تو کم از کم $2-2.5 بلین تو وہ ایکسپینڈیچر ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ حقانی نیٹ ورک کو بھی پدرا کر دیں, اور پاکستان طالبان کے ساتھ بھی جنگ کریں, ایکسٹریمزم کے ساتھ بھی جنگ کریں. اینڈ آن دی ادر ہینڈ ہماری اکانومی کے لیے نہ کوئی فری ٹریڈ کا بندوبست کیا گیا ہے, نہ ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز کے اوپر کوئی سمجھوتا کیا گیا ہے. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں وہاں سے ہو رہی. تو کس قسم کے یہ اتحادی بالکل ٹھیک ہے ہیں, اور جو ہمیں اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں اپنا ری ویلیویٹ کرنا چاہیے سارا جو سٹینس ہے اس وار آن ٹیرر پہ, اور اس کے مطابق اپنی نئی ڈیسیژن لیں کہ اگر مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بجٹ سے. تو اگر نیٹو سپلائی ہم نہیں بھی کھولتے تو آپ کی نظر میں پاکستانی معیشت یا پاکستانی اکنامی کو پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور بجٹ بھی آسانی سے بن جاتا ہے, یہ میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے. جی دیکھیں, نیٹو سپلائی کھولنے سے ہمیں کوئی اتنا کوئی $1-2 بلین مل جائے گا, تو 40 ارب ڈالر کا جو بجٹ ہے اس میں $1-2 بلین سے کیا فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں مانے جاتے تو پھر ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے, اور پھر ہمیں ری ویلیویٹ کرنی پڑے گی اپنی تمام جو سٹانس ہے اس جنگ کے بارے میں, کہ بھئی اس میں پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کیٹر ٹو کیوں نہیں ہو رہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, آپ کہ شکاگو کی کانفرنس جو ہو رہی ہے اس میں کوئی ڈیڈ لائن وغیرہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی ابھی ہم سائن کریں باٹم لائن پہ اور پھر یہ ہمیں پوری دنیا میں ایک ملے گی, واہ واہ ہماری ہو جائے گی. تو آئی تھنک اس
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آئی ہیو ٹو کٹ یو ہیئر. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ جو دفاعی نقطہ نظر ہے، دفاعی پاکستان کی پوزیشن ہے اس سارے معاملے میں، وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے بجائے اس کے کہ ہم بجٹ کی بات کریں یا پاکستانی اکانومی کی بات کریں. امریکہ کو چاہیے اگر وہ ڈو مور کی بات کرتا ہے تو پاکستان کو پھر جو معاشی اصلاحات ہیں اس میں بھی وہ سرو کرے تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو. ماریہ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. یہاں مجھے لینی ایک بریک، واپس آئیں گے تو دفاعی پاکستان کی جانب سے بھی نمائندگی شامل کریں گے اور ماریہ سلطان صاحب سے بھی گفتگو ہماری جاری رہے گی ایک بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ دوسری جانب دفاعی پاکستان کونسل کی جو رہنما ہیں، ان کی جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ان کے پلیٹ فارم پہ شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا سخت گیر احتجاج کریں گے. 25 کو احتجاج کریں گے اور 27 کو پھر لانگ مارچ کریں گے کراچی سے اسلام آباد تک کے لیے. شیخ رشید احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، سیاسی منظرنامے پر تبصرہ کرتے ہیں، لیکن آج ان سے ہم بات کریں گے دفاعی پاکستان کے اس بیان کے بارے میں کیونکہ وہ خود بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کہ کچھ عرصہ پہلے ایک لانگ مارچ دیکھا جو کہ گجرانوالہ جا کے ختم ہو گیا، تو اب کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا لانگ مارچ شروع ہو کراچی سے اور وہ حیدرآباد جا کے ختم ہو جائے؟ غالباً شیخ صاحب سے ہمارا جو لائن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جب بھی ان سے رابطہ ہوگا یہ سوال میں دوبارہ پوچھوں گا. ماریہ سلطان ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہے. ماریہ صاحبہ، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہم پاکستان کی جو فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں نیٹو سپلائی لائن کے حوالے سے، تو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ ڈپلومیٹیکلی ہم خاصے ویک رہے ہیں ود ان دی نیشن اور آؤٹ سائڈ دی نیشن؟ جو بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں اس ساری صورتحال میں، پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں، نہ ہم خود گھر میں تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے سکے، نہ باہر ہمارے جو دوست ہیں ان کو آن بورڈ لے سکے. اشرف صاحب، مسئلہ ہمارے ساتھ یہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر اپنی ہمت اور اپنی ہستی سے زیادہ کمٹ کیا، اور اس کے بعد جب آپ اوور کمٹ کرتے ہیں تو آپ انڈر پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں آپ اپنی ڈومیسٹک پالیسی اور اپنی ڈومیسٹک تحفظات کی بنیاد کے اوپر ان چیزوں کو ایک ساتھ جو ہے ساتھ لے کے نہیں چل سکتے اور گیپ کریٹ ہوتا ہے. رہی بات اس کی کہ جی کیا آپ کے پاس مختلف موقع ایسے آئے جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی نجی پالیسی، آپ کی ڈومیسٹک پالیسی اور آپ کی جو فورن پالیسی ہے، جو خارجہ پالیسی کے درمیان اگر کوئی تضاد موجود تھا اس کو آپ دور کرتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک بہت اہم موقف ہے. وہ موقف یہ ہے ٹھیک کہ ہے آپ امن اور سلامتی چاہتے ہیں. ماریہ، شیخ صاحب کو سن لیں ساتھ میں. شیخ صاحب بھی ہمیں جوائن کیا ہے، دوبارہ سے لائن کہیں ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. شیخ صاحب آپ یہ فرمائیے گا سر کہ ایک لانگ مارچ ہم نے سنا جو گجرانوالہ جا کے ختم ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا لانگ مارچ بھی حیدرآباد جا کے ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، گجرانوالہ ایک سیاسی مسئلہ تھا. یہ تو ایک جو دفاع پاکستان میں شامل سب جماعتیں ہیں جی، اور وہ اس بات پہ کمیٹڈ ہیں، اور ان کی کمٹمنٹ تھی کہ پاکستان کی جو اسمبلی نے قراردادیں پاس کی اور پاکستان کی جو گورنمنٹ کا موقف تھا کہ بھئی یہ ڈرون حملے بند ہو گئے اور سلالہ کیمپ پہ معافی کا جو ہے وہ معافی مانگیں گے اور ایسا واقعہ پھر کبھی نہیں ہوگا. اس کے لیے تمام پارٹیوں نے ایک لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے 27 تاریخ کو کراچی سے، اور 27 کی رات کو ہی وہ حیدرآباد آئیں گے اور وہاں جلسہ اور وہاں پڑاؤ کریں گے. پھر 28 کو جائیں گے سکھر. لیکن اس میں کوئی مسئلے یا قانون کو ہاتھ لینے کی ایک سیاسی جدوجہد کا نام ہے، جذبات کا اظہار ہے. اور اس میں جو جمہوری حکومت میں جو میں سمجھتا ہوں کل وزیر داخلہ صاحب نے بھی جب پروفیسر منور صاحب سے ملاقات کی تو بڑی اچھی بات کی کہ ہم قدر کرتے ہیں ان کی جدوجہد کی، اور ان کی جو تحریک ہے وہ چلانا ان کا حق ہے. تو یہ پاکستان کے عوام کے جو یہ دفاع پاکستان میں شامل جماعتیں ہیں اس کا اظہار کر رہی ہیں. گو کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں. شیخ صاحب آپ نے ذکر کیا تھا قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم پیسفلی ہم یہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں گے، لیکن اگر ایک طرف گورنمنٹ اعلان کر دیتی ہے نیٹو سپلائی کو بحال کرنے کے لیے، تو پھر آپ اگر اس کی مزاحمت کرتے ہیں تو پھر یہ تو قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو جائے گی؟ پہلے یہ کہا جاتا ہے دفاع پاکستان والے جو ہیں ریاست کے اندر ریاست بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں، کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. دیکھیں، قانون کا احترام لازم ہے. قانون کو جو لوگ احترام نہیں دیتے اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، میں سمجھتے ہیں وہ غیر ذمہ داران لوگ ہوتے ہیں. جدوجہد کی جائے گی، لانگ مارچ کیا جائے گا، جلسے کیے جائیں گے، جلوس کیا جائے گا، جلوس نکالا جائے گا اور لوگوں کو موبائل کیا جائے گا. سو اس کے لیے یہ 11 روزہ کم و بیش 12 روزہ 2 ہفتوں کا ایک شیڈیول بنایا گیا ہے. اور یہ 27 تاریخ سے شروع ہو کے
یہ اسلام آباد 6 یا 7 تاریخ کو پہنچے گا تو قانون کو کسی جگہ ہاتھ نہیں لیا جائے گا. ایون قانون اگر ہمیں ہاتھ میں لے گا پھر بھی ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، کیونکہ قانون کو ہر صورت میں احترام حاصل ہونا چاہیے. شیخ صاحب ویری بریفلی، اگر آپ کا لانگ مارچ اور بڑی پیسفل جو احتجاج ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، بحال ہو جاتی سپلائی، پھر دفاع پاکستان کیا کرے گا؟ اسی تنخواہ پہ کریں گے جی. کیا کریں گے؟ جدوجہد کا نام یہ تو نہیں کہ جا کے سر پھوڑیں گے یا ہتھیار اٹھا لیں گے یا راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے. ہم نکلیں گے اللہ کا نام لے کر اپنے ضمیر کی آواز میں. اس گرمی میں 12 دن ہم سڑک پہ رہیں گے، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، اور ہم لوگوں کو تمام ٹھیک ہے سے لے کے اسلام آباد تک ساتھ رہیں گے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا. وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے پیسفلی قانون کو ہاتھ میں رکھ کر، اور ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں ہوتا تو پھر بھی ہم اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. پروگرام میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو پاکستان کو بھی پرانی تنخواہ پر بھی کام کرنا پڑ جائے. ماریہ صاحبہ، یہ جو پرانی تنخواہ اور وہی کام اور پھر ڈو مور کی باتیں سننا اور پھر جو ڈپلومیٹیکلی فیلئر تھا، یہ اب میرے موضوع ہیں آپ سے ڈسکشن کے لیے ان دی لاسٹ چنک آف مائی شو. جی بالکل. تو میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا، ہم ڈسکس کر رہے تھے جو پاکستان کی سفارتی ناکامیاں ہوئی ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اس پر آپ کیا تبصرہ فرماتی ہیں؟ اب کس طرح سے اسے گیپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے اپنی خارجہ پالیسی میں جو ہے ایک بہت زیادہ اوور کمٹ کیا. جب آپ اوور کمٹ کرتے ہیں اور جب آپ پرفارم نہیں کرتے تو اس میں اعتماد کا فقدان پیدا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے تحفظات کو ساتھ لے کے چلیں اور اپنے موقف کو بیان کریں جیسے آپ نے سلالہ کے اوپر کیا، تو آپ یقینی طور کے اوپر بین الاقوامی طور کے اوپر بھی امریکہ کے لیے اور باقی ممالک کے لیے بھی ایک ماڈل کنڈیشن کریٹ کر سکتے ہیں جس کے تحت آپ بات چیت کر سکیں. ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم کون سے جو ہے موقف اور کون سے جو ہے اقدامات اٹھائیں گے. اس کے لیے کچھ معاملات آپ کو نجی طور پہ اٹھانے پڑتے ہیں اور کچھ معاملات آپ کو خارجہ طور کے اوپر یا اپنی خارجہ پالیسی کے اندر تبدیلی لے کے آنی پڑتی ہے. اور اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات کو بھی بہتر کرنے کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ جو ہے واضح طور کے اوپر اور تحمل سے جو ہے پاکستان امریکہ تعلقات کو آگے لے کے چلیں، جلد بازی مت دکھائیں، کیونکہ اگر آپ جلد بازی دکھائیں گے تو آپ کے پاس وہی صورتحال ہوگی جو پچھلے 10 سال میں تھی اور آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے اسٹریٹجک بریک لی ہے پاکستان امریکہ. اچھا ماریہ، مجھے پروگرام یہاں ختم کرنا ہے، لیکن ویری بریفلی مجھے یہ بتا دیں کیا یہ بات درست ہے کہ نیٹو سپلائی کی بحالی میں جو پاکستان کی سول اور ملٹری جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے یا ہے؟ میرے خیال سے عسکری اور سیاسی قیادت دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. تھینک یو ویری مچ ماریہ سلطان، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام ان سیشن میں، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے خیال میں جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے پاکستان کے اہم معاملے پر وہ ایک پیج پر ہیں، ایک نقطہ نظر پر ہیں. دفاع پاکستان کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے اور پیسفل احتجاج کریں گے، اور شکاگو سے خبر یہ ملی کہ وہ تصویر جو ہمیں دکھائی گئی تھی سمٹ سے پہلے وہاں پر اس کی حقیقی منظرنامے میں کوئی ایسی تصویر نظر نہیں آ رہی. لیکن ماہرین یہ مانتے ہیں کہ پاکستان اس بارے میں جو بھی فیصلہ کرے وہ اپنے مفادات کو، خاص طور پر جو دفاعی مفادات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ایک علاقے میں اپنی جو اہمیت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی بھی سٹیپ لے. اور یقیناً یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اکیلا تنہا عالمی برادری میں نہیں سروائیو کر سکتا. اجمل جامی کو پروگرام ان سیشن سے اجازت دیجیے.